ہم میں سے ایک بڑی تعداد جب انہیں اللہ کچھ دے اور محتاج لوگ ان کا قصد کریں تو وہ نالاں اور خفا ہوتے ہیں۔ مال کے اعتبار سے اللہ کچھ دے، منصب کے اعتبار سے دے، علم کے اعتبار سے دے، کوئی ان کا رخ کرے تو وہ عام طور پر خفا ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جان کھا رکھی۔ اس بارے میں اصل حقیقت ہے کیا؟ میں آپ پوری توجہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں مارے جائیں۔ پوری توجہ کریں۔ اور یہ بات میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے شاید، لیکن نہیں، سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ جب مجھے اللہ کچھ دے، کوئی چیز ہو، علم ہو، مال ہو، منصب ہو، کوئی چیز اللہ مجھے دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے تو کس لیے دی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے ابھی ہم سنتے ہیں اور ثابت شدہ ہے، مجھے اور آپ کو جو ملا ہے وہ دوسروں کو دینے کے لیے ملا۔ اللہ مالک الملک ہیں امتحان کے لیے اور اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان بندوں کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا، وگرنہ اللہ کسی ذریعہ کے بھی محتاج نہیں۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے اور میں آپ اللہ سے التجا کریں کہ ہم اس حدیث کے سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بنیں۔ امام ابن ابی دنیا اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر کچھ نعمتوں سے نوازا۔ گاؤں ہے، بستی میں ہے، ایک کو اللہ نے علم دیا، دین کا، دنیا کا، کہ لوگ آئیں اور وہ ان کو دے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا کہ لوگ آئیں اور وہ بوقت ضرورت ان کو دے۔ کسی کو اللہ نے منصب دے دیا کہ لوگ آئیں ان کا کام کریں۔ کسی کو اللہ نے طبیب بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، یا پہنچ والا بنا دیا کہ فون اٹھائے بات کرے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کام کروا دے۔ تو یہ سب کچھ جو ملا ہے کسی کو کیوں ملا ہے؟ سن لیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کے ساتھ ان کو خاص کر۔ اب اگر کوئی شخص مجھ سے دین کی بات سمجھنا چاہے تو دماغ خراب نہ ہو جائے، اور یہی بات باقی سب باتوں میں۔ میرے بابا نے کہیں مارکیٹ سے خرید کے لائے میرے لیے، کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی کی ماں جہیز میں لائی ہے، کسی کو اللہ نے منصب دیا ہے، اس کے انکل نے اس کی کو قیمت ادا کی، اللہ نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ وہ اس کے ذریعے بندوں کو نفع دیں۔ ہم کہتے ہیں جان کھا ماری ہے، اگر جان کھا ماری والا فیصلہ تو ابھی نتیجہ سنیے۔ یقرہم فیہا ما بذلوہا، جن کو نعمت ملی جب تک اس نعمت کو لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا۔ جو اللہ دے سکتے ہیں وہ چھین نہیں سکتے۔ بڑی پوزیشن تھی، ٹرمینیٹ ہو گیا، جیل کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات تو سیاسی انداز میں حقیقی طور پر اللہ بہت بڑا زوال لا سکتا۔ ریل فیل تھی، مقروض ہو گئی، کرکی ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے، بڑی قوت تھی، اللہ نے کینسر میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک نعمتیں چھین نہیں سکتے۔ فرمایا یقرہم فیہا ما بذلوہا، جب تک وہ نعمتیں لوگوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان میں باقی رکھ۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب ان نعمتوں کو لوگوں سے روکتے ہیں نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور وہ نعمتیں ان کی بجائے کسی دوسرے کو دے دیتے۔ منصب چھینا اللہ نے کسی اور کو دے دیا، مال لے لیا کسی اور کو دے دیا، علم وہ نہیں چھینا جا سکتا، اللہ محفوظ رکھے، دماغ یادداشتی ضائع ہو جائے، بیٹے اور بیٹی کو پہچان نہ پائے، بیوی کا پتہ نہیں کہ بیوی ہے یہ کون، ہو رہا ہے گھروں میں کہ
انسان کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کسی چیز پر. خلاصہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کوئی چیز کوئی نعمت دی ہے، یاد رکھیں یہ نعمت اس لیے آئی ہے کہ اللہ کے بندوں تک میرے ذریعے سے پہنچائی. دینے والے اللہ ہیں، بندے ان کے ہیں. اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا کہ میں ان تک پہنچاؤں اور اجر و ثواب پاؤں اور نعمت کو اپنے اندر ثابت کروں. اور اگر ہم نے ایسے نہ کیا، اللہ کرے یہیں تک رک جا، اور اگر ایسے نہ کیا تو پھر وہ نعمت میرے اور آپ کے پاس نہ رہے گی. اللہ جب ہم نالائق ثابت ہوئے، اللہ دوسرے لوگوں کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ پہلی صورت کرے اور دوسری صورت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے.